नायब हल्लौरी के दो शेर हैं और काफ़ी फेमस रहे हैं इनके। मौला अली पे जिसको भरोसा नहीं हुआ, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, मौला अली पे जिसको भरोसा नहीं हुआ, वो शख्स पैदा हो के भी पैदा नहीं हुआ। मौला अली पे जिसको भरोसा नहीं हुआ, वो शख्स पैदा हो के भी पैदा नहीं हुआ। मैं तो अजल से इश्क अली का मरीज हूँ, मैं तो अजल से इश्क अली का मरीज हूँ। अल्लाह का करम है कि अच्छा नहीं हुआ, अल्लाह का करम है कि अच्छा नहीं हुआ। और ये एक अलग शेर है। मुझको शहादतों के चमन की तलाश है, मुझको शहादतों के चमन की तलाश है। जुगनू को सूरजों के वतन की तलाश है, जुगनू को सूरजों के वतन की तलाश है। एक बेकफन के रोज़े का एजाज देखिए, एक बेकफन के रोज़े का एजाज देखिए। दुनिया को करबला के कफन की तलाश है, दुनिया को करबला के कफन की तलाश है। सवाल पढ़िए। माशाअल्लाह। ये थे जनाब रिजवान साहब। दरख्वास्त करता हूँ अब्बास से तशरीफ़ लाइए। सलाम के लिए जनाब अब्बास नकवी साहब। पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मरतबा सलावत पढ़ दीजिए। सज्जाद रिहाई पाकर भी परदेस से घर को आकर भी, जब अश्क बहाते रहते थे, ज़ैनब से दुख देखे न गए। एक रोज तड़प ये पूछा, अरे सज्जाद तू कब तक रोएगा। उस वक्त मेरे मौला ने कहा, अम्मा अपने मुकद्दर पर सुगरा के सवालों पर क्यों न रोए सज्जाद, क्यों न रोए सज्जाद, क्यों न रोए सज्जाद। तुम छुप छुप कर खूं रोती हो, मैं रोऊं तो क्यों कहती हो। रोया न करो ऐ लाल मेरे
بھائی کو گوا کر بیٹھی ہوں، معصوم ہے بہن کو زندہ میں جو چھوڑ کے تنہا آیا گھر، کیوں نہ روئے سجاد، نیزے سے گرا عباس کا سر، میں دیکھ چکا ہوں وہ منظر، دربار میں کیوں مر نہ گیا جب نام تمہارا لے لے کر کہتا تھا نہیں زینب ہے کہاں، لے آؤ یہاں پر بے چادر، کیوں نہ روئے سجاد، سب قتل ہوئے میں زندہ تھا، بیمار صحیح لڑ سکتا تھا، شرمندہ ہوں میں اصغر سے، وہ تیر ستم سے لڑ تو گیا، وہ تیر ہے میرے کیوں کر نہ لگا، جس تیر سے گھائل تھا اصغر، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، کیوں نہ روئے سجاد، بر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاء اللہ دیکھیے جناب عباس صاحب، اب درخواست گزار ہوں جناب امتیاز جمال صاحب سے تشریف لائیے، جناب امتیاز جمال صاحب، صلوات پر محمد وآل محمد۔ صلوات پڑھیے۔ بارے دیگر صلوات۔ ایک دفعہ پھر صلوات پڑھیے۔ کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد، شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد، کوئی نبی نہیں ہے۔ صلوات پڑھیے گا۔ عباس تیرے نام کو عباس تیرے نام کو میں اپنے خون سے عباس تیرے نام کو میں اپنے خون
وفا لکھوں یا لکھوں وفا کے بعد کوئی نبی نہیں. صلوات پڑھی گا. تربیت خراب ہے تھوڑی جی. صلوات پڑھی پھر دربار عام میں کہا زینب نے سن یزید دربار عام میں کہا زینب نے سن یزید جھکتے نہیں ہیں ہم کبھی اس خدا کے بعد کوئی نبی نہیں ہے میرے مصطفیٰ کے بعد شیر خدا نہیں ہے کوئی مرتضیٰ کے بعد کوئی نہیں نبی نہیں. صلوات پڑھیے. نہ ہے کسی کے بیٹے حسین و حسن سے نہ ہے حسین و حسن سے نہ فاطمہ سما ہے کوئی فاطمہ کے بعد کوئی نبی نہیں ہے. دربار عام میں کہا زینب نے سن یزید دربار عام میں کہا زینب نے سن یزید جھکتے نہیں ہیں ہم کبھی اس خدا کے بعد کوئی نبی نہیں. صلوات پڑھیے. ایک دو پھر صلوات پڑھیے. مصاحب نارو آن دی مڑی ٹر جا
شام نو باج برادے نارو اون دی امڑی ٹر جا اج شام نو باج برادے نا تک اجنیر دے پاسے نہیں آنا ویر عباسے آس مکا دے نارو آن دی امڑی ٹر جا اج شام نو باج برادے تے کو شامیاں دینے پتر دے نظرانے تے کو شامیاں دینے پتر دے نظرانے تو بر جائیاں سنگ رلینا دیس بگانے زینب تو پردادارے کنج کر سائے وچ بازاراں وین برادے نارو اون دی امڑی ٹر جا اج شام نو باج السلام علیکم ہمارے دیگر صلوات کوئک اناؤنسمنٹ کرنی ہے جن لوگوں نے سیرین کوٹ ڈرائیو اور بلینکٹ ڈرائیو کے لیے ڈونیٹ کیا ہے تھینک یو میں انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے کو لاسٹ پک اپ کروں گا تو جو لوگ اور لیڈیز میں ڈونیٹ کرنا چاہیں پلیز نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ میں لاسٹ پک اپ کروں گا ہمارے دیگر صلوات خاص کرتا ہوں جناب بابر علی صاحب سے تشریف لائیے صلی سلام کے لیے جناب بابر علی صاحب جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں بلکہ کافی پیچھے بیٹھے ہیں ان سے درخواست کرتا ہوں آپ لوگ آگے تشریف لے آئیے مجلس کا ماحول ذرا بہتر بن سکے گا کافی لے کے پیچھے بیٹھے وہ آ جائیں گے کافی درود پڑھی محمد عالم صلی اللہ علیہ محمد ایک بار پھر صلی اللہ علیہ محمد سجدائے معبود میں ایک بات درود پڑھی سجدائے معبود میں یوں سر دیا شبیر نے سجدائے معبود میں یوں سر دیا شبیر نے رشک جنت
کربلا کو کر دیا شبیر نے خاک اب وہ خاک کب ہے اب یہ ہے خاک شفا خاک اب وہ خاک کب اب وہ ہے خاک شفا خلق کو دار الشفا بہتر دیا شبیر نے درود محمد علیہ گھر دیا اللہ نے اپنا جو علم کے باپ کو رب کو اپنا کربلا میں گھر دیا شبیر نے گھر دیا اللہ نے اپنا جو علم کے باپ کو رب کو اپنا کربلا میں گھر دیا شبیر نے رشک جنت کربلا کو کر دیا شبیر نے نعرہ اللہ اکبر کو بچانے کے لیے نعرہ اللہ اکبر کو بچانے کے لیے خود اجل کی گود میں اکبر دیا شبیر نے سجدہ معبود میں درود محمد علیہ شیر دیکھ آپ کی نظر ہے جس میں جنت کے سوا روشن کوئی منزل نہ تھا جس میں جنت کے سوا روشن کوئی منزل نہ تھا خور کو ایک لمحے میں وہ منظر دیا شبیر نے حر کو ایک
بھائی بیٹے بھانجے احباب مالو زر دیا دامن اسلام کتنا بھر دیا شبیر نے دامن اسلام کتنا بھر دیا شبیر نے سجدہ معبود میں یوں سر دیا شبیر نے رشک جنت کربلا کو کر دیا شبیر نے درود و ماشاء اللہ سنا بابر علی صاحب صلوات پر محمد و آل محمد. خاتون حضرات سے پہلے کہ میں مولانا صاحب کو دعوت خطاب دوں میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں. کل ہم اس مہمان میں بیٹھے تھے, ایک چھوٹے سے بچے نے مجھ سے سوال کیا کہ میں آفٹر اسکول رکتا ہوں ہفتے میں 2 دن, اس سے میری ظہر اثر کی نماز قضا ہو جاتی ہے, اس سلسلے میں کیا میں آفٹر اسکول رکنا چھوڑ دوں یا گھر آ کے ظہر اثر کی نماز قضا پڑھا کروں. یہ مجھے اتنی خوشی ہوئی اس بچے سے, میں اس کو یہ کیا نام کیا بیٹا آپ کا؟ ہاں, اس بچے نے اتنی چھوٹی عمر میں بچے نے اس طرح کا سوال پوچھا کہ اس سے ہم کو احساس ہوتا ہے کہ ہماری نئی نسل جو ہے وہ ماشاءاللہ ہمارا مستقبل بہت تابناک ہے. ماشاءاللہ صلوات پر محمد و آل محمد. آئندہ مجالس کے متعلق اعلان اس طرح ہے کہ اس ویک جواب کیا دیا آپ نے؟ میں تو جواب عالم دین نہیں ہوں, جواب کے لیے میں جی بتائیے کہ وہ بچہ اگر آفٹر اسکول میں رکتا ہے تو اس کی نماز قضا ہوتی ہے تو کیا وہ آفٹر اسکول چھوڑ دے یا وہ قضا کرا کے گھر آ کے پڑھے بہتر ہے, قضا نہ پڑھے, اگر آ کے ادا پڑھ سکتا ہے گھر پہ آ کے ادا پڑھے, یعنی آفٹر اسکول چھوڑ دے اگر پڑھ سکتا ہے تو, اگر وہاں آفٹر اسکول چھوڑ سکتا ہے تو. اور اگر جب کیا سال کے ہیں بیٹا, کتنے سال کے ہیں, how old are you? 12? Okay, you are close to just like Balagh inshallah. Yeah, it's better if you can leave that please. You can come home earlier and you can pray at home. inshallah. نعرہ حیدری. آئندہ مجالس کا اعلان اس طرح ہے کہ آئندہ مجالس جو ہیں وہ چہلم کے سلسلے میں ہوں گی. یہ 5 روزہ مجالس ہوں گی سیٹرڈے سے وینسڈے تک, اور سے خطاب کریں گے مولانا شاہد حسین میسم صاحب. آئندہ مجالس 5 روزہ سیٹرڈے, سنڈے, منڈے, ٹیوزڈے, وینسڈے, اور ٹیوزڈے کی شب تابوت امام حسین علیہ السلام بسلسلہ چہلم برآمد ہوگا. تمام خواتین حضرات سے درخواست ہے کہ مجالس میں شرکت فرمائیے. جی دوسرا اعلان کیا جائے گا کہ آپ سب لوگ آگے تشریف لے جائیں, لے آئیے, خاص طور پہ کرسی کے پیچھے چھپنے والے جو ہیں وہ بالکل ہی آگے آ جائیں. ماشاءاللہ. جی اب میں درخواست گزار ہوں جناب مولانا عمار حیدر صاحب سے تشریف لائیے. مولانا عمار حیدر صاحب جس طرح کل انہوں نے خطاب کیا تھا مجلس سے, آپ قم میں تقریباً 20-22 سال سے مقیم تھے, آپ آج کا ڈیلس ٹیکسس میں ہیں. مختلف علماء سے, مختلف اساتذہ سے فیض حاصل کیا ہے, اور آپ کی خدمت میں یہاں پہ ہم بہت شکر گزار ہیں مولانا آپ کے, اور ہماری خوش نصیبی ہے کہ اس امام بارگاہ میں آپ آئے, اور ہم کو امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی آپ سے استفادہ حاصل کرتے ہیں انشاءاللہ. الحمد لله رب العالمين رب السماوات والأرضين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما مولانا بقية الله في الأرضين روحي وأرواح العالمين والفداء. سب سے پہلے درس کروں خوش نصیبی میری ہے کہ میں کبھی سوچا نہیں تھا کہ امریکہ میں ہوں گا جہاں پر اتنے سارے شیعہ ملیں گے ہر شہر میں. جتنے آپ شکر گزار ہیں اس کو دگنا میں خدا سے شکر گزار ہوں کہ آپ سے آشنائی ہوئی. مجھے ایک عریض و طویل فہرست دی گئی ہے مومنین کی مرحومین کی, اور یہ سارے نام پڑھے جائیں یہاں سے. جی ماشاءاللہ. خدا کو سارے نام پتہ ہے پہلے سے, میں پھر پڑھ دیتا ہوں. سید فیض الحسن زیدی ہیں, عزیز بانو ہیں, صفیہ, اگر کہیں غلطی کر دو آپ اصلاح کر دیجیے گا, صفیہ بیگم ہیں, رقیہ بیگم ہے, یا رضیہ بیگم ہے شاید, پھر اس کے بعد رقیہ زیدی ہیں, یا پھر رضیہ زیدی ہیں, نگہت جبین ہیں, ظہیر زیدی ہیں, حسن عباس ہیں, طاہر زیدی ہیں, ذیشان زیدی ہیں. اور اپنے تمام مرحومین کے لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے, ثواب بٹے گا نہیں, ملٹیپلائی ہوگا. اپنے تمام مرحومین کے لیے, اولیاء کے لیے, انبیاء کے لیے, شہداء کے لیے, صدیقین کے لیے, سب کے لیے ایک سورہ فاتحہ, سورہ حمد 3 بار قل اللہ. بسم اللہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بارک اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے تمام مومنین اور تمام معصومین کی روح کو ایثار فرما. پروردگار عالم نے ہمیں یہ زندگی دی ہے, یہ حیات ہمیں دی ہے. حد اکثر وہ کوشش کریں کہ ہم اپنے اللہ سے زندگی میں نزدیک ہو سکیں. یہ کل خلقت کا ہدف خلاصہ یہ ہے. کچھ بھی کریں ہم, کچھ بھی کریں ہم, ایسا کریں کہ پروردگار سے نزدیک ہو سکیں. پروردگار نے خود قرآن میں فرمایا کہ خدا تک پہنچنے کے لیے اپنے لیے ذریعہ تلاش کرو, وسیلہ, ابتغوا الیہ الوسیلہ, اپنے لیے وسیلہ تلاش کرو. خود پروردگار نے پھر انتظام کر دیا, 1,24,000 وسیلے بھیج دیے. انشاءاللہ. اشرف المخلوقات رسول خدا کو آخر میں بھیجا, ائمہ طاہرین کو ہمارے لیے بھیجا, تاکہ ہم اس وسیلے سے پروردگار کے نزدیک ہو سکیں. ہمیں پروردگار کوئی بدن نہیں ہے, جسم نہیں ہے. خیر ہمارا عقیدہ شیعوں کا ایسا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ہمیں پروردگار کے دل میں اپنی جگہ بنانی ہے. وہ جگہ تب بنے گی جب ہم رسول خدا کے دل میں اپنی جگہ بنائیں گے. وہ جگہ تب بنے گی جب ہم اہل بیت کے دل میں اپنی جگہ بنائیں گے. وہ جگہ تب بنے گی جب ہم امام زمانہ کے دل میں اپنی جگہ بنائیں گے. اس کے بغیر, اردو میں کہتے ہیں دال گلنے والی نہیں ہے, اس کے بغیر دال نہیں گلنے والی. ایران کا واقعہ کہتے ہیں کہ صاحب ایک زمانے میں مشہد جا رہے تھے زیارت کرنے کے لیے, اور مشہد سے پہنچنے سے پہلے راستے میں دیکھا ایک بینک ہے, اور بینک کے باہر ایک بڑی خوبصورت سی کوئی اچھی سی مرسیڈیز بینز گاڑی لگی ہوئی ہے کہ یہ انعام میں نکلے گی. وہ راستے میں دعا کرتے ہوئے پہنچے امام رضا کے پاس کہ مولا یہ گاڑی میرا نام نکالا ہے, کتنا مزہ آئے گا, اگر نکالے تو میں اگلے سال پورا خاندان لے کے آؤں گا زیارت کے لیے. وہ سال گزر گیا, گاڑی کے نام نہیں نکلی. واہ ویلا. اگلے سال جب پھر آ رہے تھے دیکھا پھر ایک اچھی سی گاڑی لگی ہوئی تھی, تو مولا اس بار تو نکلوا دے, اگر نکلے تو پورا گاؤں ہی لے کر آ جاؤں گا اس بار بھی نہیں نکلی. واپس آئے, تھوڑا سا دل آزردہ تھے. کہتے ہیں کہ بیگا نے مولا امام رضا کو خواب میں دیکھا اور کہا کہ جا کے بدھو سے کہو پہلے جا کے بینک میں اپنا اکاؤنٹ تو کھولے, گاڑی اس کے بعد نکلے گی. جب تک بینک میں اکاؤنٹ ہی نہیں کھولا گاڑی کیسے نکلے گی. سوات پڑے والا محمد مجھے نہیں معلوم کہ صحابہ ہے واقعی ہے, لیکن ہمیں اپنا اکاؤنٹ کھولنا ہے.
ساری تلاش، ساری کوشش، ساری زحمتیں، یہ اعضا خانے، یہ ماتم، یہ مجالس، یہ نوحے، یہ سوز، یہ علم دین حاصل کرنا، یہ علم دین سننا، علماء کا احترام کرنا، ان کی خدمت میں بیٹھنا، استفادہ کرنا، اچھے بچے پالنا، زوجہ کی خدمت، شوہر کی خدمت، سارا ہدف یہ کہ اکاؤنٹ کھل جائے دل میں. اگر وہ اکاؤنٹ کھل گیا تو پھر ایک مرسیڈیز بینز نہیں ہے، پھر تو بہت ساری ہیں. مردوں کی تو بڑی لاٹری ہے، آگے حورالعین ہی حورالعین ہیں ساری. اللہ اکبر. مجھے آپ سے دعائیں میرے لیے محفوظ رہیں انشاءاللہ. پروردگار عالم قرآن میں فرما رہا ہے، سورہ حدید کی آیت نمبر 20، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر. اے لوگوں اچھی طرح سے جان جاؤ، یہ تمہاری جو دنیائی حیات ہے جو ہم جی رہے ہیں، یہ جو تمہاری دنیائی حیات ہے یہ کھیل اور کھلواڑ ہے. لعب ولہو، لعب کھیل، لعب جو بالکل کھیل سے بچہ بدتر ہے، کھلواڑی ہے بلکہ، یہ کھیل اور کھلواڑ ہے تمہاری زندگی. خوب توجہ کریں. وزینۃ وتفاخر، یہ تمہاری زینت ہے، دنیائی زینت ہے تمہاری. آپ کے بال اچھے، میرے بال اچھے، آپ کا کپڑا اچھا، میرا اچھا، آپ کی گاڑی اچھی، میری گاڑی اچھی، سب کی اچھی. وتفاخر، اور اس کی بنا پر تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کے اوپر فخر کرتے ہو. آپ اگر وہاں، میرا گھر وہاں ہے، آپ کی گاڑی وہاں ہے، میری گاڑی وہاں ہے، آپ کا ایسا، میرا ایسا، تیرا ایسا، میرا ایسا. یہ سب زندگی کا کام ہے، سارا کھیل اور کھلواڑ ہے. بینکم، آپ کے درمیان یہ چیزیں صرف دنیائی زینت ہیں، دنیائی تفاخر ہیں، کھیل اور کھلواڑ ہیں. وتکاثر فی الاموال والاولاد، اور نہ فقط یہ، جتنا چاہو مال جمع کر لو دنیا کے لیے، سارا سب کچھ، جتنی چاہے اولاد پیدا کر لو. آج سے 1000 سال پہلے، 500 سال پہلے، جب اتنی سرمایہ، اتنی دولتیں نہیں ہوا کرتی تھیں، تو لوگوں کے لیے ان کے تفاخر کا جو باعث تھا، ان کے فخر کا جو باعث تھا، ان کی اولادیں تھیں. آپ کی کتنی بیوی؟ میرے پاس 3 بیوی ہیں. میرے پاس تو 4 بیوی ہے. اچھا، آپ کے پاس کتنی؟ میرے پاس 8 بیویاں ہیں. ہم تو بیچارے سارے ان کے حساب سے اگر دیکھا جائے تو ایک بھی نہیں ہے ٹھیک سے. تو اور جو ایک ہے وہ بھی گھر کی رانی، ہم تو غلام ہی ہیں تقریباً. تو صحیح ختم ہو گیا تو سارا. آپ کی کتنی اولادیں ہیں؟ میری 12. آپ کے 18. کتنی؟ اس کے 20. انسان کا فخر یہی تھا، دنیا یہی تھی انسان کی. پروردگار کو پرانا بھی پتا تھا، آج کے بھی پتا تھا کہ آپ پہلے اولاد پہ فخر کرو گے، آج مال پہ فخر کرو گے. اب تو بیویاں نہیں لے سکتے نا زیادہ، تو اب مال آپ کا زیادہ، میرا زیادہ. پروردگار کہہ رہا ہے سب دنیا کا معاملہ ہے سارا یہ. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ. کیا ہے اس کی مثال دنیا میں؟ پروردگار کی نگاہ میں ان چیزوں کی کیا حیثیت ہے؟ كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ. توجہ کریں. پروردگار کہہ رہا ہے اس کی مثال ایسی جیسے بارش آئے آسمان سے، دنیا ہری بھری ہو جائے. کفار کی کتنی خوبصورت دنیا ہے، نگاہ صرف دنیا کی طرف ہے، کتنی خوبصورت دنیا ہے، کیا حسین دنیا ہے، کیا دنیا ہے ہماری، ایسے کہیں گے. كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ ثُمَّ يَهِيجُ فَتَرَاهُ مُصْفَرًّا ثُمَّ يَكُونُ حُطَامًا. لیکن کچھ دن کے بعد یہ پتے سارے پیلے پڑ جائیں گے. ثُمَّ حُطَامًا، پھر یہ ساری چیزیں بھوسا بن جائیں گی. دنیا ختم. اور واضح مثال دوں، اپنی زندگی کے بارے میں کبھی پلٹ کے ایک بار دیکھیں کیسی گزری ہے. میں اپنے سے کہتا ہوں 43-44 سال گزر گئے، ایک خیال لگتا ہے. خوب توجہ کریں اس کے اوپر. قرآن میں پروردگار عالم ہم سے سوال کرے گا دنیا میں کتنا جیے تم؟ پتہ ہے قرآن نے کیا جواب دیا؟ کیا کہیں گے خدا سے؟ عشیۃً او صباحً، جیسے ایک شام جیے یا ایک صبح جیے. تمام زندگی کا خلاصہ یا ایک شام بنی یا ایک صبح بنی. جو کرنا ہے کر لو، چند لمحے کی فرصت ہے. 60-70% جا چکی ہے، جو بچی اس میں خیر کرنا ہے. خیر کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پروردگار عالم فرماتا ہے وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ. جو دنیا والے ہوتے بھی لوگ تھے، جن کے لیے دنیا ہری بھری تھی، جن کی نگاہ صرف دنیا پہ تھی، اب ان کے لیے صرف عذاب بچا ہے آخر میں، کچھ بھی اس کے سوا نہیں ہے. وَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ، اور مغفرت فقط پروردگار عالم کی طرف سے ہے. مغفرت ہوتی کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں اللہ میری مغفرت کر دے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کا جو مال و منال ہے تمہیں دھوکہ دینے کے لیے، کچھ بھی نہیں سمجھ نہیں ہے. حقیقت بھی یہی ہے، یہ حقیقت بھی. ایک واقعہ سنا تھا چلو پرانے زمانے میں کہ
کتابوں میں ہے. ایک چھوٹا سا ملک ہوا کرتا تھا. پرانے زمانے میں علماء بہت ساری حقائق کو داستانوں کو شکل میں بیان کرتے تھے, شاید واقعیت نہ ہو, قطعاً شاید واقعیت نہ ہو. ایک چھوٹی سی حکومت ریاست ہوا کرتی تھی. 1 سال کے لیے ایک شخص وہاں بادشاہ بنتا تھا. ایک بندہ رینڈملی چن لیا جاتا تھا, وہ بادشاہ بن جاتا تھا. اور جب اس کی حکومت کا آخری دن آتا تھا, اس کے سارے وجود, اس کے کپڑے, اس کا مال, اس کا زیور سب اتار لیتے تھے, ننگا کر کے ملک کی دیواروں سے باہر بھیج دیتے تھے, بیابان میں جاؤ, خدا حافظ, اب جو کرنا ہے کرو. ہر بادشاہ جو بچانا چاہے, مال بچانا چاہے, دولت بچانا چاہے, سرمایہ جہاں بھی چھپا کر رکھا ہو, آخر میں سب اسے چھین لیتے تھے. ایک جوڑا لباس ملک سے باہر, کچھ بھی ساتھ میں لے کے نہیں جا سکتے. کہتے ہیں ایک 22 سال کا جوان نیا بادشاہ بنا اس چھوٹی سی ریاست کا, چھوٹے سے ملک کا. اس نے پہلے دن سے اعلان کیا, آج کے بعد سے جو بھی کاروان ملک سے باہر جائے گا تجارت کرنے کے لیے, نکلنے سے پہلے سب سے آخر میں مجھ سے ملاقات کرے گا, پھر ان وطن سے باہر نکلے گا. کہا ٹھیک. ہوشیار بادشاہ تھا. پہلا کاروان آیا, کہا یہ پکڑو چھوٹی سی رقم, 10 مائل آگے جانا, 20 قدم ادھر مڑنا, اس کو زمین میں گاڑ کے چلے جانا. اگلے دن اگلا کاروان آیا, کہا یہ پکڑو چھوٹی سی رقم, 10 مائل آگے جانا, 50 قدم مڑنا ادھر, اس کو زمین میں دفن کر دینا, آگے نکل جانا. ہر دن بھیجتا رہا. 365واں دن جب آیا تو پہلے سے کپڑوں تو آگے کھڑے ہوئے تھے, دھوتی پاجامہ پہنے ہوئے, میں ہمیں دھکا نہ تو ہم جانے کے لیے تیار ہیں. بڑی خوبصورت کہانی ہے, اور سمجھدار لوگ سب سمجھ گئے ہیں ماشاءاللہ. یہ دنیا ہماری چند دنوں کی ہے. رسول خدا نے بکرا ذبح کیا تھا, رسول خدا نے بکرا ذبح کیا تھا, قربانی کی تھی. گوشت بانٹتے چلے گئے, بانٹتے چلے گئے, بانٹتے چلے گئے, بانٹتے چلے گئے, آخر میں تھوڑا سا گوشت بچا. بی بی عائشہ کہتی ہیں رسول خدا یہ کیا آپ نے, سارا تو بانٹ دیا, بچا ہی کچھ نہیں. رسول نے کہا بی بی جو بٹ گیا وہی تو بچا, یہی خالی گیا ہاتھ سے. جو گیا وہ بچ گیا, جو رہا وہ گیا ہاتھ سے. مومن وہ ہے, اہل بیت کے چاہنے والا وہ ہے. روایتوں میں یہ ہے کہ جس کی خاطر تمام قوم آسائشوں میں سوتی ہے. شہر کے مومن باقی آسائش سے سوتے ہیں. چلو شہر میں وہ مومن تو ہے, کوئی نہ ہوگا کم سے کم ان سے فون کر کے مدد لے سکتے ہیں. اصل مومن وہ ہے, یاد رکھنا روایتوں کے حساب سے. ایک صدوق کی روایت ہے, ملعون ہے وہ انسان, توجہ کیجئے گا, ملعون ہے وہ انسان کہ لوگ گھبرا کے جسے سلام دیں گے, اگر ان کو سلام نہ دیں گے گلے پڑ جائیں گے بعد میں. اللہ اکبر. ملعون ہے وہ انسان کہ لوگ وحشت کی خاطر, اپنی عزت آبرو بچانے کی خاطر اس کو سلام دیں. اور مومن کون ہے کہ جس کی خاطر تمام مومن شہر کے آسودہ خیال سوئیں. چلو ایک تو کوئی شہر میں ایسا ہے کہ جب ہم کہیں گے تو آ جائے گا. مومن وہ ہے. امام سجاد, امام حسین, امام حسن, نفقتی اولیاء, تمام ائمہ ہمارے. شہر کے تمام یتیم آرام سے سوتے تھے, کوئی تو روٹی پہنچانے والا ہے. شہر کی تمام بیوائیں آسان سے سوتی تھیں, آسانی سے سوتی تھیں, کوئی تو رزق پہنچانے والا ہے. شہر کے تمام فقراء آسودہ خیال سوتے تھے, کوئی نہ آئے گا, علی بن ابی طالب تو آئیں گے ہی. خوب توجہ کیجیے, کوئی نہ آئے گا, علی بن ابی طالب تو آئیں گے روٹی پہنچانے کے لیے, بھوکے نہ سوئیں گے. کسی نے مولا کائنات کی حکومت نے پوچھا, مولا آپ خلیفۃ الاسلام ہیں, آپ خلیفۃ المسلمین ہیں, اتنی سادی زندگی, خوب توجہ کریں اس مثال کے اوپر, اتنی سادی زندگی آپ کے اوپر زیبا نہیں دیتی, یہ کیا زندگی ہے آپ کی؟ مولا کہتے ہیں میرے چاہنے والے ہیں کچھ غریب یمن میں جن تک میری رسائی نہیں ہے, اگر میں ان کی مدد نہیں کر سکتا تو کم سے کم ان کی جیسی زندگی تو جی سکتا ہوں. کل کو یہ تو نہ کہیں کہ میرا امام ایسے جی رہا تھا اور ہم فخر میں جی رہے تھے. مولا کائنات اگر دنیا میں ایک مثال لے آؤ جو ثابت کر دے میرے لیے کوئی دنیا میں تھا مولا کائنات سے بہتر, البتہ رسول خدا تھے, کوئی تھا ان سے بہتر, میں آج امام اتار دوں گا, دین بدل دوں گا. کوئی دنیا میں ثابت کر دے اخلاقی لحاظ سے, انسانی لحاظ سے, عرفانی لحاظ سے, دینی لحاظ سے, ہر لحاظ سے ثابت کر دو کہ دنیا میں کوئی شخص مولا کائنات سے بہتر تھا, دنیا میں کوئی شخص حسن مجتبیٰ سے بہتر تھا, دنیا میں کوئی شخص سید الشہداء عبداللہ حسین سے بہتر تھا. کوئی ثابت کر دے دنیا میں کوئی امام جعفر صادق سے بہتر تھا, میں دین بدل دوں گا. ہم یوں ہی اہل بیت کے ماننے والے نہیں ہیں, ہم تو بڑے سستے لوگ ہیں, صاف زبان سے کہہ رہا ہوں. بڑے بڑے فقہا, بڑے بڑے اولیاء جنہوں نے زندگی بھر علم میں گزاری, دن رات محنتیں کی, دن رات علم حاصل کیا,
وہ جواب نہ دے سکے کبھی، وہ اہل بیت کے قدموں کی خاک نہ بن سکے کبھی. ہمارا تو ٹائم ہی گزرتا ہے زندگی میں، 2 پیج زیادہ پڑھے ہی نہیں ہوتے ہیں. مولانا صاحب تو ایسے باتیں کرتے ہیں جسے وہ زیادہ نہیں آتے، ہم زیادہ جانتے ہیں. ہمارا تو کہانی الگ ہے. ہماری تو بڑے بڑے فقہا، بڑے بڑے اولیاء کسی کو نہیں ملا آج تک. علامہ ہلی کا واقعہ ہے، میں نے کبھی بچپن میں سنا تھا یہ واقعہ، آپ نے دیکھا بھی بتے کسی معتبر کتاب میں، ایران میں پڑھا بھی تھا اس نے کبھی. علامہ ہلی کا واقعہ ہے کہ بار نظر کی تھی 40 دن زیارت عاشورہ پڑھیں گے یا 40 دن جا کے امام حسین کی زیارت کریں گے، اور اس نظر کے بدلے میں امام کو زیارت کریں گے، امام صاحب زمان سے ملیں گے، ان سے ملاقات کریں گے. 1 سفر گئے، 2 سفر گئے، 3 سفر گئے، ظاہراً آخری سفر تھا. گئے امام کی زیارت کر کے واپس آ رہے تھے کربلا سے، بڑے بیتاب تھے، کہیں کوئی غلطی تو نہیں ہوئی، 40 سفر ہو گئے ابھی تک ملاقات ہی نہیں ہوا زمانے سے. کہتے واپس آتے ایک جوان کو دیکھا ساتھ میں، پہلو میں ایک جوان میں ساتھ میں سفر کر رہے ہیں. کہا چلو کوئی ہم سفر تو مل گیا، باتیں کرنا شروع کر دی. دیکھا نہیں بڑے پڑھے لکھے ہیں یہ تو، اور باتیں اچھی کرنا شروع کر. دیکھا نہیں ابھی بھی بڑے پڑھے لکھے ہیں. بات یہاں تک پہنچی کہ چلو میرے کچھ اپنے سوالات ہیں وہ بھی ان سے مطرح کروں، شاید یہی جواب بھی دے دیں. پتہ لگا سب جواب بھی جانتے ہیں. سوچ ہی رہے اسی درمیان کہتے ہیں شیخ علامہ ہلی کی جوتی پاؤں سے پھسل کے زمین پہ گر پڑتی ہے. وہ جوان اٹھتے ہیں، جوتی ان کے پاؤں میں پہنچا دیتے ہیں. کہتے ہیں شیخ مشکل کیا ہے؟ کہتے ہیں نظر کی تھی امام زمانہ سے ملاقات کرنے کی، نہیں ہوئی ابھی تک. پیچھے سے کہتے ہیں اپنے امام کے ہاتھوں سے پاؤں کی جوتیاں تک تو پہن لے، اور کیا چاہتے ہو شیخ؟ علامہ ہلی گھوڑے سے گر پڑے، مٹی کو اپنے سر میں ملنے لگے، رونے لگے پھوٹ پھوٹ کے. اہل بیت ہمارا خیال رکھتے ہیں، اہل بیت ہمارا خیال رکھتے ہیں. امام زمانہ ہمارے نام لے کر دعائیں کرتے ہیں. جملات ہیں امام زمانہ کے، ایشو میں نے کل پڑھا تھا آپ لوگوں کے لیے مجلس میں یہاں پر، کہ ہم تمہارا نام لے کر تمہارے لیے دعائیں کرتے ہیں. ہمارے نام لے کر اہل بیت میں بلاتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں. سبحان اللہ. صلوات پڑھنے پر محمد وعلی محمد. وفی الآخرۃ عذاب شدید ومغفرہ من اللہ ورضوان. مغفرت کیا چیز ہے؟ اگر ہمیں مغفرت چاہیے پروردگار سے، کیا ملاک ہیں، کیا کرائٹیریا ہیں مغفرت کے؟ آیت نمبر 21، سابقوا الی المغفرہ، دوڑو مغفرت کی طرف، بھاگو مغفرت کی طرف. سارعو یعنی نہ چلو، نہ سوچو، دوڑ پڑو مغفرت کی طرف. سب وقت بہت کم ہے. سارعو الی مغفرہ من ربکم وجنت عرضها كعرض السماء. دوڑو مغفرت کی طرف، بھاگو مغفرت کی طرف جو تمہیں تمہارے پروردگار سے ملنے والی ہے. کیوں؟ بہت بڑی جنت ہے پروردگار کی. عرضها كعرض السماء، آسمان سے بڑی جنت ہے تمہارے لیے. چھوٹے سے ورجینیا میں رہ رہے ہو نا، آسمان سے بڑی جنت ہے تمہارے لیے. والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، لیکن ان کے لیے جو خدا اور اہل بیت کے راہ میں، جو خدا اور اہل بیت کے راستے میں ہیں. ذالک فضل اللہ یؤتی، یہ عنایت خدا کی طرف سے ملے گی تمہیں. ہم چاہیں گے تو تمہیں عنایت دیں گے. یعنی جو بھی کرو ہماری توجہ کے ساتھ میں کرو. یاد رکھیے گا پرانے بہت ساری جگہوں کو یہ چیز ملے گی. لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے؟ خدا کہتا ہے میں گمراہ کرتا ہوں، میں شفا دیتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں گمراہ کرتا ہوں، میں آپ کو راستہ دکھاتا ہوں. کیا مطلب اس کا؟ یعنی وہ کام جو تمہاری نیت میں ہوگا قربتاً الی اللہ کرو گے، خدا کی خاطر. ہم تمہارے ساتھ ہر جگہ پر ہیں، میری خاطر نہیں کرو، اپنے لیے کرو، جو کرو اپنے لیے کرو، مجھ سے مطلب نہیں ہے. لیکن جہاں پہ نیت تمہاری الہی ہے، ہم تمہارے ساتھ ہوں گے، ہم تمہاری مدد کریں گے. تمہارے لیے جنت ہم نے بنائی ہے، زمین سے بہت بڑی، آسمانوں تک ہے، بے انتہا تمہارے لیے جنت بنی ہوئی. جو چاہو کرو وہاں پر. تمہیں اپنے لیے مغفرت چاہیے. مغفرت کیا چیز ہے؟ اگر میں روایتیں پڑھ سنا وقت آپ کا بہت لمبا چلا جائے گا، خلاصہ کر کے بیان کرتا ہوں. صلوات پڑھنے پر محمد. ایک اور جگہ قرآن میں ایک آیت ہے، وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. مغفرت، ہم زندگی میں غلطیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں. غفرہ اور کفرہ ایک معنی میں ہے. کفرہ کے معنی چھپانا، غفرہ کے معنی بھی کوشش ہے چھپانا ہے. کفرہ سے بنا ہے کفران و کفر، یعنی جو انسان حق کو جان جائے پھر اس کا انکار کر دے، اس کو ڈھانک دے، اس کو چھپا دے، کہیں نہ مانیں گے ہم، یہ ہے کفر. واضح؟ غفرہ بھی اسی معنی میں ہے. غفرہ کس معنی میں ہے؟ یعنی انسان نے غلطیاں کی ہیں، غلطیاں کی ہیں، غلطیاں کی ہیں، گناہ کیے ہیں. گناہ نے کبیرہ، کون سے گناہ نے کبیرہ ہیں؟ 2 لوگوں کا رابطہ توڑنا آپس میں، ایک بیوی اور زوجہ کے درمیان میں اختلاف ڈلوانا، کمیونٹی میں فتنے پھیلانا، رشتے توڑوانا، جھوٹ بولنا،
یہ سارے گناہ کبیرہ ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں. یہ غلطیاں کرتا ہے انسان انجانے میں، غلطیوں سے، غصے میں آ کے، کسی کینے کے جوش میں، کسی بدلے انتقام کی خاطر. مغفرت کیا چیز ہے؟ ہم کہتے ہیں پروردگار مغفرت عطا کر دے. مغفرت کا مطلب اب ہم آگے سے اتنا خیر کریں گے، اتنی نیکیاں کریں گے کہ ہماری نیکیاں ہمارے گناہوں کو ڈھانپ لیں گی. اسے کہتے ہیں مغفرت. توبہ کیا چیز ہوتی ہے؟ توبہ انڈیا پاکستان میں یہ ہوتی ہے، توبہ 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 ختم ہو گئی. اللہ اکبر. لیکن توبہ کا مطلب یہ نہیں ہے. توبہ کا مطلب ہے کہ پروردگار اب واپس نہ جائیں گے گناہ کی طرف. یہ آخری بار تھا. فارسی میں ایک شعر گر 100 بار توبہ شکستی باز آئی، پروردگار عرفہ کا شعر ہی ہے. اگر تم نے 100 بار بھی توبہ توڑی کوئی بات نہیں، تب بھی آ جاؤ، دروازے کھلیں گے اس طرف. کبھی دروازے بند نہیں کرتے. توبہ کے 2 معنی ہیں، ایک انڈین پاکستانی میننگ ہے، ایک اصلی میننگ ہے. ہمیں اصلی سے کام ہے. پروردگار اب گناہوں کی طرف نہ جائیں گے. غلطی ہوئی تھی، خطا ہوئی تھی، اشتباہ ہوا تھا، غلطی ہو گئی تھی، ہو جاتی ہے انسان سے، اب نہ جائیں گے. یہ ہوتی توبہ. مغفرت پھر کیا چیز ہے؟ پروردگار مغفرت عطا کر دے، اتنی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا کر دے کہ ہم اپنے گناہوں کو چھپا سکیں. اس لیے اسلام میں کہا گیا کل اعمال بالنیات، تمام عمل ہمارے نیت کے اوپر ہیں. جو نیت ہم نے ابھی کی تھی، اور اگر یہ نیت اتنی پختہ تھی کہ اب ہمیں کبھی زندگی میں واپس جانے کا ارادہ نہ تھا، اور کل ہم مر گئے، صبح پہنچے قیامت کے دن، پروردگار نے یہ تمہاری نیکیاں ہیں. آپ کہیں گے پروردگار سے، پروردگار یہ نیکیاں تو میری نہیں، میں نے تو گناہ ہی گناہ کیے تھے. کہ تم نے توبہ کر لی تھی اور تمہاری توبہ 100% پیور تھی کہ اب تم گناہ کی طرف واپس نہ جاؤ گے، ہم نے قبول کر لیا. لیکن توبہ فرعون والی نہیں ہونی چاہیے. فرعون پانی میں ڈوب رہا تھا، مرنے سے پہلے کہتے خدا مان لیا. کہا نہیں بیٹا تم ڈنڈی مار رہے ہو یہاں پر، یہ نہیں چلے گا. خدا کو دل کے حالات پتہ تھے، پھر دھوکہ دے رہے ہو تم یہاں پر. ہم دھوکہ دے دے. کہتے ہیں مولانا نصر الدین صاحب ایک چوراہے پہ کھڑے کہہ رہے تھے لوگوں سے اگلے چوراہے مٹھائی بٹ رہی ہے. ہر بندہ بھاگا، اگلے چوراہے مٹھائی بٹ رہی، دوسرا بندہ بھاگا. کہتے رہے 100 لوگوں کو بھیج دیا. آخر میں کہتے ہیں جو گیا واپس آیا ہی نہیں. یہ واقعی مل نہیں رہی مٹھائی، خود بھی دوڑ پڑے. انسان دھوکہ دے دے بھول جاتا ہے کون تھا انسان، کیا تھے ہم. ایک مولوی صاحب تو اپنے گھر میں رات میں چور آیا. سنیے، چور بھی آیا تو مولوی کے گھر، خود ایک بہت بڑا معمہ ہے. چور آیا مولوی کے گھر، آیا سب کچھ جمع کیا آہستہ آہستہ. چور بھی سے شیعہ تھا اتفاق سے. گٹری لا دی کندھے پر، جب لاد رہا تھا کہتا ہے یا علی اللہ اکبر. وہ مولوی صاحب کو بھنک پڑ گئی پیچھے سے. کہنے گا ایک عمر میں نے یا حسین کہہ کے جمع کیا ہے، ایک یا علی سے فارغ سارا. آگے چور بھاگا، پیچھے سے مولوی صاحب دوڑے. چور بھاگا، مولوی بھاگے صاحب. چور اس گلی سے، مولوی اس گلی سے، چور اس سڑک سے، مولوی اس گلی سے. بھاگتے 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 ایک پل آیا. چور بھاگتے بھاگتے پل کے اس پار پہنچا، بیچارہ زمین پہ گر کے بیٹھ گیا. کہنے لگا آپ نہیں دوڑ سکتے. مولوی صاحب دوڑتے دوڑتے نکل کے آگے، پل بھی کراس کر گئے، سڑک بھی کراس کر گئے، چوراہا بھی کراس کر گئے، 2-4 سڑکیں اور آگے نکل گئے. کہا آخر کار میں نے چور کو ہرا ہی دیا. اللہ اکبر. چور ہرانے نکلے تھے، چور پکڑنے نکلے تھے. یہ ہے زندگی کی دوڑ میرے عزیزوں. میری مثالوں کو یاد رکھنا. ممکن ہے کل میں دنیا میں نہ رہوں لیکن میری باتیں یاد رہیں گی آپ کو انشاءاللہ. یہ زندگی کی داستان ہے ہماری. کس لیے نکلے تھے، کس لیے دوڑے تھے، کہاں جا رہے تھے، گم ہو گئے ہیں. ہر آن راستہ چلتے کہو یا صاحب الزمان ادرکنی. ہر آن صبح اٹھے سب سے پہلے کہو السلام علیکم یا رسول اللہ. اس کے بعد کہو السلام علیکم یا امیر المؤمنین. خدا گواہ میرے اگر اہل بیت دامن کا چھوٹ جائے ہاتھ سے، کچھ ہاتھ نہیں آنے والا ہے، کچھ بھی نہیں. زندگی تباہ ہے. راستہ چلتے کہو صاحب الزمان ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی. ہم تنہا اس دنیا میں کھوئے ہوئے ہیں. دنیا انسان کو دھوکہ دینے والی ہے. لوگ تباہ ہیں، مٹ رہے ہیں، ختم ہو رہے ہیں. وقت کم ہے. السلام علیکم یا ابا عبداللہ الحسین ادرکنی. ہر امام کو آواز دیں ادرکنی ادرکنی ادرکنی. اندھیری رات نہیں ہوتی ہے، کب اندھیری رات. آپ لاٹھی لے کے چل رہے ہوتے ہیں، ہر قدم پہ یا علی مدد یا علی مدد. کہیں نہ گر جائیں، کہیں نالی نہ ہو، کہیں گڈھا نہ ہو، کہیں کھائی نہ ہو. بالکل یہی حال زندگی کا ہے ہماری. ہر قدم پہ شیطان کی کھائی ہے، ہر قدم پہ شیطان کی کھائی ہے. نظر کے ایک طالب علم نے شیطان کو خواب میں دیکھا تھا.
بڑا پریشان بڑا نگران ابلیس بیٹھا ہوا ہے. کہاں کیوں اتنا نگران ہو, پریشان کیوں اتنا ہو؟ کہ کل رات میں بڑے سالوں کے بعد ایک فرصت ملی تھی شیخ انصاری کو پھنسانے کے لیے موٹی زنجیروں میں, لیکن ہاتھ آتے آتے پھسل گئے. کہا اچھا کیسے پھسل گئے؟ کہاں پھسل گئے؟ کل رات میں تقریباً جکڑ لیا تھا شیخ انصاری کو, لیکن نکل گئے ہاتھ سے. پوچھے باقی زنجیریں کس کی ہیں؟ کہا یہ زنجیر اس کے لیے, زنجیر کسی کے لیے, کسی کے لیے. کہا اچھا میری زنجیر کہاں ہے؟ کہا تم تو بیٹا میرے پیچھے ہی پیچھے رہو, تمہاری زنجیر کی ضرورت ہی نہیں ہے. یہ بیچارے بھاگے بھاگے پہنچے شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس, نجف کے بڑے فقہا میں سے. کہا قبلہ میں نے ایسا خواب دیکھا ابلیس کو, کہہ رہا تھا کہ آپ ہاتھ سے نکل گئے. رونے لگے علامہ اور شیخ انصاری کہنے ہاں صحیح کہا تھا, میری زوجہ مریض تھی, گھر میں وجوہات شرعی خمس کا پیسہ پڑا ہوا تھا, میرے دل میں خیال آیا خمس کا پیسہ نکال کے استعمال کر لو, بعد میں بھرپائی کر دوں گا. پیسے کے پاس تک گیا, واپس چلا گیا کہ نہ چھوؤں گا, ہاتھ نہ لگاؤں گا, یہ پیسہ صاحب زمان کا پیسہ ہے. اتنے خیال سے چلنا پڑتا ہے, اتنے احتیاط سے چلنا پڑتا ہے. وہ موٹی زنجیر ان کی تھی, پھسل گئے تھے رات کو. کہا میرا کیا حال ہے؟ کہا تم تو میرے ساتھ ہی لگے ہوئے ہو, فکر ہی نہ کرو. کہنے قبلہ میں تو گیا, میرا کیا ہوگا؟ خیر علماء راستہ بتاتے ہیں, انسان کو نجات دلا سکتے ہیں. اولیاء کا کام یہی ہے. پرانے زمانے میں جب لوگ گھر بناتے تھے تو علماء کے گھر کے چاروں طرف گھر خریدتے تھے. یہاں میرا فقیر رہتا ہے, یہاں میرا مجتہد رہتا ہے, وہاں گھر بناتے ہیں. الحمدللہ آج کے زمانے میں سنی کام کرتے ہیں, شیعہ تو کرتے ہی نہیں ہیں. جہاں ان کی مسجد ہوتی ہے وہیں گھر بناتی ہیں. شیعہ کہتے ہیں اور دور بھاگو یہاں سے, 2-4 میل آگے پیچھے ادھر ادھر. نہ ایسا صحیح نہیں ہے. ایک اور صلوات پڑھے پر محمد اور یہ بات ہوگی مغفرت کی. ہم امام کے ماننے والے ہیں, ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں. باتیں تو بہت ساری کہنے کی وقت ہوتا ہے. ایک روایت آپ کی خدمت پیش کروں گا اور زحمت کو ختم. انشاءاللہ اس سرمایہ بنے گا ہمارے بھی قبر کا, آپ کی بھی قبر کا انشاءاللہ. بڑی خوبصورت روایت ہے. عن یونس ابن یعقوب, کولینی بھی نقل کیا ہے اس کو, صدوق نے بھی نقل کیا ہے, تجاج طبرسی میں بھی نقل کیا ہے. مختلف جگہوں پر روایت معتبر منابع میں آئی ہے, کم سے کم 4-5 معتبر منابع میں نقل ہوئی ہے. سند بہت اچھی ہے. کان ابی عند ابی عبداللہ علیہ السلام الصادق علیہ السلام جماعت من اصحابہ فیم حمران بن عیون و مومن طاق. امام جعفر صادق اپنے خاص اصحاب کے ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے, اپنے بہترین اصحاب کے ساتھ میں بیٹھے تھے, جن میں حمران بن عیون تھے, جس میں مومن طاق تھے, ہشام بن سالم تھے, طیار تھے, جماعت اور تمام لوگ بیٹھے تھے. اس کے اندر بہت سارے لوگ اس میں بیٹھے ہوئے تھے. امام کہتے ہیں قال علیہ السلام یا ہشام, اے ہشام. ہشام کہتے ہیں لبیک یا اپنا رسول اللہ, لبیک, حکم کریں مولا میرے. کہتے ہیں الا تخبرنی کیف صنعت بعمر بن عبید وکیف سألتہ. اپنا وہ قصہ نہیں سنا ہوگا ہمیں جو تم نے عمر بن عبید کے ساتھ تمہارے ساتھ جو پیش آیا تھا. ہشام کہتے ہیں جعلت فداک یا ابن رسول اللہ انی اجلل واستحییک ولا یعمل لسانی بین یدیک. مجھے آپ کی عظمت اپنے سائے میں لیے ہوئے, آپ کے سامنے گفتگو کرنے مجھے حیا آتی ہے, مجھے شرم آ رہی ہے, میری زبان لڑکھڑا پڑے گی, ممکن آسانی بات وقت سب بیان نہ کر سکوں. مولا فرماتے ہیں اذا امرتکم بشیء ففعلوه. اگر ہم اہل بیت تم سے کوئی کام کہیں کرنے کے لیے تو کرو اس کو, انجام دو. توجہ کریں, بہت ساری روایتیں ایسی ہزاروں کی تعداد میں ہیں جو نہ آپ کو کبھی پڑھ کے سنائی گئی ہیں, نہ کبھی بتائی گئی ہیں. انشاءاللہ اگر زندگی دی اور آتے رہے ہوتی رہیں گی چیزیں انشاءاللہ. اتنے سارے خطوط ہیں اہل بیت کے ہمارے پاس, شاید سینکڑوں کی تعداد میں. اب تو بڑا مسائل سارے کلاسیفائڈ ہو رہے ہیں, چھپ رہے ہیں, خطوط الگ چھپ رہے ہیں. کتنے خطوط ہیں اہل بیت کے, صرف امام جعفر صادق کے کوئی تقریباً 500 سے زیادہ خطوط ہیں شیعوں کے نام. کبھی پڑھا کسی نے آپ کے لیے؟ ایک بھی بھرے پڑے ہیں. امام رضا کے کتنے خطوط ہیں شیعوں کے نام, بہت سارے خطوط ہیں. خط لکھے ہیں اہل بیت نے, اپنے چاہنے والوں کو کہا یہ پڑھو, اس پر عمل کرو, اور پھر میرے تمام شیعوں کو یہ بات بتا دو. بہت سارے خطوط ہیں. امام فرماتے ہیں کہ جب میں کوئی کام کہوں تو کرو. ہشام اپنا قصہ سناتے ہیں, کہتے ہیں میں گیا ہوا تھا بغداد, وہاں پر ایک ڈپلیکیٹ عالم, اس کی دکان چل رہی تھی عمر ابن عبید کے نام سے. کہنے میں اس کی مجلس میں پہنچا چپ چاپ سے, ایک انجان بن کر, اور صفوں کو توڑتا ہوا سب سے آگے جا بیٹھا, اور دیکھا لوگ اپنے مسائل پوچھنے, اپنی چیزیں بیان کر رہے ہیں, الٹی سیدھی جو بھی کرنا تھا.
لگے ہوئے تھے. دکان اچھی چل رہی تھی ان کی وہاں کل ملا کے. اس نے کالا مامہ پہنا ہوا تھا, کالے گلے میں کالی شال ڈالی ہوئی تھی. یہ بھی ایک عجیب چیز ہے, جب میں نے پڑھا مجھے بڑی ہنسی آئی. ڈپلیکیٹ لوگوں کے لیے شال پرانے زمانے سے چلی آ رہی ہے. یہ بھی ایک عجیب چیز تھی میرے لیے. باندھا ہوا تو انہوں نے لکھا ہے, عبارت میں لکھا ہوا ہے فَوَبِدَ عَمْرِ بْنِ عُبَيْدَ عَلَيْهِ شَمَلَ سَوْدَا, اس کے اوپر ایک کالا مفلر پڑا تھا گلے میں, شملۃ السودا پڑی ہوئی تھی. میں اس کے پاس پہنچا, میں نے کہا کہ اے عبید, میں ایک غریب انسان ہوں. غریب عربی میں یعنی میں ناشنا ہوں, اس شہر کے اندر میں نیا ہوں. مجھے کچھ سوالات کرنے تم سے, اجازت ہے میں تم سے سوال پوچھوں؟ کہتا ہاں پوچھو. قال اسأل, پوچھو جو پوچھنا پوچھو. کہتا میں نے اس سے پوچھا الک عین, تیری آنکھیں ہیں؟ کہتا یا بنی ایو شیء ھذا من السؤال اذا کیف تسأل عنہ, یہ کون سا تمہارا پاگل کرنے والا سوال ہے؟ میری آنکھ ایک نہیں ہے, آنکھ تو ہی میرے پاس اتنی بڑی سی, دیکھ رہے ہو سامنے. کہاں تھی مسئلہ تھی؟ کہا میرا سوال یہی ہے کہ تمہیں جواب دینا, جواب دو گے نہ ہو تو میں جواب نہ پوچھوں گا, لیکن میں سوال پوچھنا چاہتا ہوں. کہتا یا بنی اصل وان كانت مسئلتی حمقا مسئلتک حمقا, اگرچہ تمہارے سوال احمقانہ, چلو پوچھو پوچھو اپنے سوال, تم مجھے پوچھنا پوچھو. عجبنی فیہا, وہ کہتے تو مجھے جواب دو. قال اسأل, پوچھو. لکھا عین, کہا یہاں چشم میرے آنکھیں ہیں. پھر اس کے بعد وہ پوچھتے ہیں کہ تمہارے ہاتھ ہیں؟ کہاں ہاتھ ہیں. کیا کیا کرتے ہو ہاتھ سے؟ کہا اٹھاتا ہوں, چیزوں کو دیکھتا ہوں, چھوٹا ہوں. کہا پیر تمہارے کہاں پیر ہے؟ چلتا ہوں, آتا ہوں, جاتا ہوں, یہ کرتا ہوں, وہ کرتا ہوں. کہا تمہاری ناک ہے؟ کہاں ناک ہے؟ سونگھتا ہوں, اچھے برے کی تمیز کرتا ہوں, اس سے کیا صحیح ہے کیا سنگنا ہے, کیا خوشبو ہے کیا بدبو ہے. مختلف چیزوں سے پوچھتے ہیں, یہ پوچھا وہ پوچھا, تمہارے پیر ہیں, پیٹ ہے, آنکھ ہے, ناک ہے, ساری چیزوں کے بارے میں. آخر میں کہتے ہیں آخری سوال ہشام کا. ہشام تھے یہ, ہشام بن سالم, امام کے بڑے خاص اصحاب میں سے. کہتے ہیں الک قلب, کیا تیرے پاس قلب بھی ہے, دل ہے تیرے پاس؟ قال نعم. قلت فما تصنع به, اپنے دل سے تم کیا کرتے ہو؟ توجہ کی جگہ, توجہ کی جگہ. امیز به کل ما ورد على هذه الجوارح, کہتے ہیں جو کام اپنے جوارح اپنے اعضاء بدن سے کرنا چاہتا ہوں اس کو یہاں سے سمجھ کے کرتا ہوں, یہاں سے سمجھتا ہوں, پھر اپنے ہاتھ پاؤں سے سارے کام کرتا ہوں. قلت افلیس فی هذه الجوارح غنی عن القلب, کیا تمہارے یہ ہاتھ پاؤں ان کو ضرورت ہے تمہارے قلب کی؟ ہاتھ تو کل ہی چل ہی رہا ہے, پاؤں تو چل ہی رہا ہے, آنکھ تو دیکھ ہی رہی ہے, ناک تو چل ہی رہا ہے, اس کی کیا ضرورت ہے تمہیں؟ پھر اس کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ ہاتھ پاؤں سب تو صحیح چل رہا ہے, چلو عیش کرو, اس کی تمہیں کیا ضرورت ہے؟ قال اللہ وکیف ذاک وہی صحیحۃ سلیمہ, یہ کیسے ہو سکتا ہے تمہارا دل صحیح و سالم و کام نہ کرے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ قال یا بنی ان الجوارح اذا شکت فی شیء شمته او رأته او ذاقته ردته الى القلب, اگر کسی ہاتھ کو, پاؤں کو, آنکھ کو سونگھنے میں, چھونے میں, سمجھنے میں کہیں غلطی ہو جائے تو تمام چیزیں رد کی جاتی ہیں, بھیجی جاتی ہیں قلب کی طرف, دل کی طرف بھیجی جاتی ہیں. فتیقن بہر یقین, اور پھر قلب سے یقین حاصل ہوتا ہے کہ اب کرنا کیا ہے اگلے اسٹیپ میں. وہ اب ترا شک, اور شک یہاں سے باطل ہوتا ہے. اگر ہاتھ کو شک ہو جائے, پاؤں کو شک ہو جائے, آنکھوں کو شبہ ہو رہا ہے کہ یہ بات صحیح ہے صحیح نہیں ہے, قلب فیصلہ کرتا ہے, دل بتاتا ہے کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا ہے. فقلت فانما اقام اللہ عز وجل القلب لشک الجوارح, پروردگار نے دل بنایا ہے تاکہ جوارح تمہارے جو بدن کے عضو ہیں ان کے شک برطرف ہو جائیں. کہا یا, اس نے کہا قال نعم, کہا ہاں. کہتے میں نے کہا لابد من القلب والا لم یستحکم الجوارح, یعنی اگر تمہارے پاس دل نہ ہو تو تمہارے سارے جوارح بیکار ہیں, کسی کام کے ہو ہی نہیں سکتے. قال نعم, کہتا ہاں. پھر کہتے ہیں ہشام یا ابا مروان, اے مروان کے باپ, اس کا کہنا مروان تھا. یا ابا مروان ان اللہ تعالی لم یترک جوارحکم حتی جعلها امام, پروردگار نے تمہارے بدن کو بغیر امام کے نہیں چھوڑا ہے. امام قلب ہے اس کا. یصح لها الصحیح, جو اس کی تصحیح کرتا ہے تمہارے اعمال کی, تمہارے رفتار کی, تمہارے دیکھنے بولنے کے لیے. وینفی ما شکت فی ہے, اور کسی چیزوں کا شک ہو جاتی ہے قلب کے ذریعے تمہارے شک کو دور کیا جاتا ہے. وہ یترک هذا الخلق كله في حیرتهم وشکهم واختلافهم, پروردگار نے تمام لوگوں کو یوں ہی چھوڑ دیا ہے, کیا ایسے ہی چھوڑ دیا ہے بغیر امام بنائے ہوئے؟ کیا یہ چیز ممکن ہے؟ لا یقیم لهم اماما يردون الیہ شکهم وحیرتهم, کیا پروردگار ان کے لیے امام نہیں بنا تھا کہ ان کے شک کو, ان کی مشکلوں کو دور کر سکے؟ ویقیم لک اماما لجوارحک ترد الیہ حیرتک وشکلک, جبکہ پروردگار نے تمہارے جوارح کے لیے, تمہارے بدن کے لیے امام بنا کے پیدا کیا ہے. فسکت ولم یقل لشیء, کہتے ہیں عبید ایک دم سناٹے میں آ گیا, چپ, اتنا محکم استدلال تھا کہ عبید چپ ہو گیا ایک دم سے.
ثم قال ثم التفت الی وقال لی، کہتے ایک دم سے میرے متوجہ ہے، وہ مجھے کہتا ہے تم ہشام تو نہیں ہو؟ ہشام کہتے ہیں لا، میں ہشام نہیں ہوں. اگلا سوال کرتا ہے فقال علی اجالست ہو، پھر تم ہشام سے اٹھتے بیٹھتے ہو، اس کا مطلب یہ کہتے ہیں کہ نعم. صلوات پر محمد والے محمد. کہتے تم ہشام ہو؟ کہتے نہیں میں ہشام نہیں ہوں. پھر کہتے تم اس سے تو اٹھتے بیٹھتے ہو گے؟ کہا نہیں مجھ سے اٹھتا بیٹھتا بھی نہیں ہوں. میں نے کے بعد یہاں پہ کاپی کرنے میں غلطی کر دی ہے، کے بعد مجھے چھوٹ گئی یہاں پر روایت کی. بہرحال اگلا جملہ اس کے بعد قال قلت فما تصنع به، اچھا اگر تم ان سے ملتے جلتے ہو. انہوں نے کہا کہ میں ان کے ساتھ ملتا جلتا ہوں شام کے ساتھ میں، خود ہی شام تھے کہ ان سے میرا رابطہ ہے ان سے. کہا تم کرتے کیا ہو ان کے ساتھ میں؟ قال امیز بكل ما ورد على هذه الجوارح، نہیں میں نے غلطی سے ایک دو روایت. خیر بہرحال مطلب پورا ہو گیا جو میں کہنا چاہ رہا تھا. میں پورے وقت آخر تک پڑھ کے سنانا چاہتا لیکن وہ چیزیں چھوٹ گئی کچھ جو یہاں پر تھی. انہوں نے خلاصہ انسان کے لیے ثابت کر دیا کہ امام ہونا لازمی ہے خلق کے لیے. قصہ ختم. میں یہ روایت پڑھ کے سننا چاہ رہا تھا آپ لوگوں کو. بہت ساری روایتیں ہمارے پاس موجود ہیں جس میں امام کو روایتوں میں قلب کہہ کے معرفی کی گئی ہے. قلب کہہ کے بتائے. قلب ایک سے بتاتا چلو آپ لوگوں کو، اس کے بعد ہمیں ختم. دو جملے مصائب کے. میڈیکل میں ڈاکٹرز بہتر بتائیں گے اس بات کو. پورا بدن آپ کا خراب ہو سکتا ہے، ہاتھ چڑھ سکتا ہے، پاؤں خراب ہو سکتا ہے، ذہن خراب ہو سکتا ہے، سوائے قلب کے. یاد رکھیے گا ہارٹ انسان کا کبھی فیل نہیں ہوتا. ہارٹ کو باہر سے فیل کیا جا سکتا ہے، خون نہ پہنچے. ہارٹ کبھی فاسد نہیں ہوگا اندر سے، کبھی ہارٹ خراب نہیں ہو سکتا ہے. اگر 1 بلین سال آپ ہارٹ کو رکھیں سنبھال کے، لڑکتا رہے گا. آرٹریز خراب ہو جائیں گی، گردے خراب ہو جائیں گے، پھیپھڑے خراب ہو جائیں گے، ذہن، گوشت. طب اسلامی میں اہل بیت سے بڑی بڑی روایتیں. قلب کبھی فاسد نہیں ہو سکتا. یوں ہی تھوڑی کہا گیا کہ امام کا مقام قلب کے برابر ہے. امام ہستی میں قلب کی حیثیت رکھتا ہے. امام کبھی فاسد نہیں ہو سکتا، اور امام کے بغیر ہستی کا گزارا بھی نہیں ہو سکتا. صلوات پڑھیں. قصہ ختم آج کا. اور بہت ساری چیزیں تھیں لیکن انشاءاللہ بعد میں کبھی پھر آپ سے گفتگو کریں گے تفصیل سے. آج کی بات میری پوری ہو گئی. پروردگار نے ہمیں اس دنیا میں پیدا کیا ہے کہ ہم اس دنیا کو اس طرح سے ڈیل کریں کہ ہم یہاں پر ایک مسافر ہیں. چند سال کے لیے آئے ہیں، چند گھنٹوں کے لیے آئے ہیں، چند مہینوں کے لیے آئے ہیں، اور آخرکار انسان کو دنیا چھوڑ کے چلا جانا ہے. کروان سید الشہداء ابا عبداللہ الحسین جب کربلا کی طرف جا رہا تھا، ایک منزل پر راستے میں ابا عبداللہ نے ذرا سا آرام کیا ہے اور ایک دم سے کلمہ تحلیل لا الہ الا اللہ کہتے ہوئے اٹھ بیٹھے، یا ترجیح اشہد ان لا الہ الا اللہ و انا الیہ راجعون کہتے ہوئے اٹھ بیٹھے. خواب سے اٹھ بیٹھے. ایک خواب دیکھا تھا سید الشہداء نے راستے میں. اٹھ کے بیٹھے. علی اکبر کہتے ہیں بابا سب خیر تو ہے؟ کہتے ہیں میرے لال میں نے خواب دیکھا، اور خواب میں نے دیکھا کہ ایک حاطف کاروان کے پیچھے پیچھے چل رہا ہے، صدا دیتا جا رہا ہے. یہ کاروان جا تو رہا ہے، یہ کاروان واپس اب نہیں آئے گا. گویا موت ہمارے ساتھ چل رہی ہے. علی اکبر نے کیا کہا بابا سے؟ کہا بابا ہم حق پر ہیں یا نہیں ہیں؟ کہتے بابا ہم حق پر ہیں. کہا بابا جب ہم حق پر ہیں تو پھر غم کس بات کا، خوف کس بات کا؟ ہم موت سے جا ملے یا موت ہم سے آ ملے؟ کیا بات ہے. حق والے کبھی ڈرتے نہیں ہیں. اگر حق کی راہ پر ہو، حق کی راہ پر ہو. حر جو یزید کی فوج کے کمانڈر ہیں، توجہ کیجئے گا، لیکن حر کے دل میں حرمتیں تھیں ہمیشہ. آل رسول کا احترام تھا دل میں. وہ جب پانی پلانے والا واقعہ نہیں، جب کاروان کو لے کر آ رہے تھے سید الشہداء، اور وہاں پہ جب جرا ہوئی ہے کسی مسئلے کے اوپر امام حسین سے، اور امام حسین نے حر سے کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں روئے. پلڑی کہتا میں بھی آپ کو جواب دیتا، لیکن کیا کروں، آپ کی ماں بی بی فاطمہ زہرا ہے. کہتا ہے میں کیا کروں، آپ کی ماں بی بی فاطمہ زہرا ہے. بی بی فاطمہ زہرا کو بڑے لوگوں نے عذاب پہنچائے، بڑے دکھ پہنچائے، بڑی تکلیفیں پہنچائیں بی بی فاطمہ زہرا کو، لیکن یہ ان لوگوں میں سے نہیں تھا کہ جو اہل بیت کو غم پہنچائے. توجہ کیجیے گا، جو اہل بیت کو اذیتیں پہنچائے. ان کے مقام کو جانتا تھا. کہا حسین ابن علی میں آپ کو کچھ نہیں کہہ سکتا، آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے، انہیں میں کیسے کچھ کہہ سکتا ہوں. چپ ہو گیا، جواب نہ دے سکا. دل میں چراغ زندہ تھا بھی حق کا. توجہ کیجیے گا، دل میں چراغ زندہ تھا.
عاشور کے دن یا شب عاشور یا صبح عاشور جب بچوں کے رونے کی آواز سنتا ہے اپنے بیٹے سے کہتا ہے بیٹا یہ بلا ہم لائے ہیں حسین کے سر کے اوپر، گناہگار میں ہوں۔ خدا سے دعا کرتا ہے، کہتا ہے پروردگار کیا حسین کے دل میں میرے لیے جگہ ہوگی؟ اور آج سے کہتا ہے میرے لال میں نے فیصلہ کر لیا ہے، میں جا رہا ہوں حسین کی طرف، شاید حسین مجھے معاف کر دیں۔ خوب توجہ کیجئے گا جملہ، کہتا ہے شاید، قاعدہ کا لفظ عربی میں آیا ہے، شاید حسین مجھے معاف کر دیں۔ پھر بیٹا سے کہتا ہے بیٹا مجھے ایسے نہیں جانا ہے، میرے ہاتھ باندھو، مجھے غلام کی طرح سے لے کے چلو حسین کی طرف۔ آتا ہے سید الشہداء کی طرف، کچھ اور ہی منظر دیکھتا ہے، حسین باہیں پھیلائے کھڑے ہوئے ہیں۔ اے غور آنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، بسم اللہ، کبھی دیر نہیں ہے ہماری درگاہ میں، ہمارے در پہ کبھی دیر نہیں ہے، در ہمارے ہمیشہ کھلے ہوئے، کریموں کے گھر ہیں۔ اور کو گلے لگاتے ہیں، ماتھا چومتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، اڑاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، باتیں کرتے ہیں۔ آخر میں کہتے ہیں سید الشہداء آپ کی مشکلیں میری بنائی ہوئی ہیں، میں سب سے پہلے شہید ہونا چاہتا ہوں، میں سب سے پہلے جانا چاہتا ہوں۔ تصور کریں کتنے خوش نصیب ہوتے ہیں لوگ، اور کہاں پڑھتے کہاں آ گئے، حسین کے دامن میں آ گئے، گلے بھی مل لیے، مولا نے معاف بھی کر دیا۔ دم شہادت حسین حر کے سر پہ پہنچے، خون نہیں رک رہا تھا ماتھے سے، جیب سے رومال نکالا، کہا حر یہ رومال میری ماں نے اپنے ہاتھ سے پہنا ہے، تیرے ماتھے پہ باندھ رہا ہوں۔ کیا تاج ملا حسین کو، حسین کے ہاتھوں سے حر کو، میری ماں کے بنے ہوئے ہاتھ، میرے ماں کے بنے ہوئے ہاتھوں کے بنے ہوئے رومال کو میں تیرے سر پہ باندھ رہا ہوں۔ اے حر کتنے خوش نصیب ہیں حر، خدا والوں کو کسی چیز کا خوف نہیں ہے، کسی چیز کا خوف، کسی چیز کا ڈر۔ شام عاشور امام حسین نے آواز دی، حل من ناصر ینصرنی، ہے کوئی جو میری مدد کرنے والا ہے؟ روایتیں بتاتی ہیں مقاتل کی، جناب علی اصغر تابوت میں بلک پڑے، کہا ہاں بابا میں ابھی زندہ ہوں، کہا میں ابھی زندہ ہوں۔ آتے ہیں در خیمہ پر، بچے کو اٹھاتے ہیں، کہتے ہیں زینب میری بہن، رباب بچے کو لا کے میرے حوالے کر دو۔ کہا مولا بچے کو آپ لے کہاں جانا چاہتے ہیں اس جنگ میں، اس قرآن میں؟ کہا چاہے تجھ کو 2 قطرے پانی دشمن بچے کو پلا دے۔ ننھے سے قرآن کو لے کر آتے ہیں، دشمنوں کے سامنے اٹھاتے ہیں ہاتھ کے اوپر، اے لشکر اعداء اگر تمہاری نگاہ میں کوئی گناہگار ہے تو میں حسین ہوں، میرے اصغر نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ 6 مہینے کا شہزادہ بچہ ہاتھ میں، اور بلا نے تیر چلایا، علی اکبر امام حسین کے ہاتھوں پر، علی اصغر امام حسین کے ہاتھوں پر شہید ہو گئے۔ اب حسین ننھی سی لاش لے کر حرم کی طرف واپس آ رہے ہیں۔ اصغر کی لاش لائے، بڑا سخت کام ہے، اس سے پہلے سب کی لاشیں لا چکے ہیں، عباس کی لا چکے، قاسم کی لا چکے، اون محمد کی لاشیں لا چکے ہیں۔ اون محمد کی جب لاشیں لے کر آئے تھے، ساری عورتیں جنازے پہ جمع ہوئی تھیں سوائے بہن زینب کے۔ کسی نے پوچھا زینب کہاں ہے؟ کہا زینب کسی اور کونے میں سجدے میں پڑی ہوئی ہے، پروردگار تیرا شکر تو نے میرا ہدیہ قبول کر لیا۔ عجب! اب حسین علی اصغر کی لاش لے کر آنے دروازے پہ آگے کھڑے ہوتے ہیں، کس منہ سے میں یہ ننھی سی لاش لے کر جاؤں؟ لوگ کیا کہیں گے؟ خیام میں ماں کیا کہے گی؟ بہن میری کیا سوچے گی؟ لے کے لاش آگے بڑھتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، چند قدم پیچھے آتے ہیں، وردن بقضائہ تسلیما لامر، دوبارہ پھر خیام کی طرف آگے بڑھتے ہیں، انا للہ و انا، 7 بار آگے بڑھے، 7 بار پیچھے آئے، آخر میں ہمت جمع کی، دل کے اندر بہن کو آواز دی، اے بہن زینب، اے بہن زینب آؤ آ کے علی اصغر کو لے جاؤ۔ بہن آتی ایک بار دیکھتی ہیں، ہاتھ میں ننھے علی اصغر، خون سے لہو لہان، کہتے ہیں بھیا یہ کیا ہوا؟ کہتی ہیں اے بہن زینب میں رباب کو منہ نہیں دکھا سکتا، تم علی اصغر کو اندر لے کے جاؤ۔ خیمے میں کوہرام مچا، بڑی دیر تک عورتیں ماتم کرتی رہی، روتی رہی۔ ایک بار حسین صبر سے اپنے آپ کو روکے ہوئے تھے، کچھ دیر کے بعد بچوں نے لاش لا کے علی اصغر کی ہاتھ میں دی سید الشہداء کے۔ اب آخری لمحہ ہے سید الشہداء کا علی اصغر سے ودا کرنے کا، آئے ہیں لے کے ننھی سی لاش کو قبر کے کنارے، تلوار سے قبر کھودنا شروع کرتے ہیں، آنسو بہاتے جاتے ہیں، اے میرے لال کل تک ماں کی گود تھی، آج کے بعد زمین ہے، اے میرے لال اگر دنیا میں تجھے پانی نہ ملا تو جنت میں تجھے میرے جد پانی پلائیں گے، اے علی اصغر میں تجھے زمین کے حوالے کرتا ہوں۔ یہی وجہ تھی میرے عزیزوں، سب سے سخت مصائب، سب سے ماؤں کے اوپر علی اصغر کا خون تھا، علی اصغر کا تھا سب سے سخت۔ بس آخری جملہ مصائب کا، شب عاشور کے بعد اب یہ کاروان نکلا ہے زندان کی طرف، سب کو سوار کیا جا رہا ہے، گھر میں آگ لگ چکی ہے، خیام سارے جل چکے ہیں۔ ایک بار سید الشہداء نے، جناب زینب نے مڑ کے فرات کا رخ کیا ہے، جب آئی تھی کربلا، جب اتری تھی اونٹ سے، علی اکبر نے سہارا دیا تھا، عباس نے سہارا دیا تھا، اون محمد نے پڑھ کے ہاتھ پکڑا تھا۔ اب جب سواری ملنے جا رہی ہے، اب جب اونٹ پہ بیٹھا لی جا رہی ہیں، کوئی سہارا دینے والا نہیں تھا۔ ایک بار زینب نے مڑ کر رخ کیا فرات کا، اے بھیا عباس، زینب جان رہی ہے تم کہاں ہو؟
اے بھیا اور میرے بچوں اور محمد ماں تمہاری جاتی ہے، تم کہاں ہو؟ اے علی اکبر میں نے تمہیں پالا تھا، تم کہاں ہو؟ آواز دیتی ہوئی جاتی ہے، بڑی مشکلوں سے اونٹ پر سوار ہوتی ہے، خواتین حرکت کرتی ہیں شام کی طرف۔ ایک بار دیکھا ایک خاتون نے اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے گرا دیا، زینب نے اپنے آپ کو اونٹ سے نیچے گرایا، پلٹ کے دیکھا رباب ہے، کہا رباب یہ کیا ہوا؟ کہاں یہاں میرا علی اصغر دفن ہے، میں اپنے لال کیسے چھوڑ کے جا سکتی ہوں؟ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب پروردگار کے واسطہ محمد و آل محمد کا ہماری اس مختصر جزا کو قبول فرما، بارگاہ کے واسطہ محمد و آل محمد کا جو حاجت مند ہیں ان کی حاجات کو برطرف فرما، بارگاہ کے واسطہ محمد و آل محمد جو صاحب اولاد نہیں انہیں اولاد عطا فرما، بارگاہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کو جو گرفتار ہیں ان کی گرفتاریوں کو برطرف فرما، بارگاہ پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے دنیا کے تمام انسانوں کی خصوصاً اہل بیت کے چاہنے والوں کی ماننے والوں کی مغفرت فرما، بارگاہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کے ہمارے امام کا ظہور جلد از جلد ہو اور ہم سب ان کے بہترین اعوان و انصار میں شمار ہوں۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ محترم حسین Ya Hussein, 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 جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب۔ گر تم نہ ہوئے ساتھ تو، گر تم نہ ہوئے ساتھ تو مر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب۔ گر تم نہ ہوئے ساتھ تو، گر تم نہ ہوئے ساتھ تو مر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب۔ اچھا میں چلی جانبے زندہ میرے بھیا، کرتی ہوئی ماتم تیرا پڑتی ہوئی نوحہ، سینے پہ لیے زخم، سینے پہ لیے زخم جگر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب، جب ہو کے رہا قید سے گھر جائے گی زینب۔ اچھا میں چلی جانبے زندہ میرے بھیا،
करती हुई मातम तेरा पड़ती हुई नोहा सीने पे लिए जख्म सीने पे लिए जख्म जिगर जाएगी ज़ैनब जब होके रिहा कैद से घर जाएगी ज़ैनब जब होके रिहा कैद से घर जाएगी ज़ैनब जब होके रिहा कैद से घर जाएगी ज़ैनब तुम कत्ल हुए और अजल मुझको न आई किस तरह से जिंदा हूँ न पूछो मेरे भाई ढूंढेगी तुम्हें अब तो ढूंढेगी तुम्हें अब तो जिगर जाएगी ज़ैनब जब होके रिहा कैद से घर जाएगी ज़ैनब जब होके रिहा कैद से घर जाएगी ज़ैनब गर तुम ना हुए साथ तो गर तुम ना हुए साथ तो मर जाएगी ज़ैनब जब होके रिहा कैद से घर जाएगी ज़ैनब जब होके रिहा कैद से घर जाएगी ज़ैनब शर्मिंदा हूँ मैं तुझको कफन देती तो कैसे आधा ने रिदा छीन ली भैया मेरे सर से इस रंज में दुनिया से इस रंज में दुनिया से गुजर जाएगी ज़ैनब जब होके रिहा कैद से घर जाएगी ज़ैनब जब होके रिहा कैद से घर जाएगी ज़ैनब जब होके रिहा कैद से घर जाएगी ज़ैनब गर तुम ना हुए साथ तो गर तुम ना हुए साथ तो मर जाएगी ज़ैनब जब होके रिहा कैद से घर जाएगी ज़ैनब जब होके रिहा कैद से घर जाएगी ज़ैनब चादरों का नाम सुनकर रो पड़ी बिनते अली शाम के दरबार में चादरों का नाम सुनकर रो पड़ी बिनते अली शाम के दरबार में चादरों का नाम सुनकर रो पड़ी बिनते अली शाम के दरबार में चादरों का नाम सुनकर रो पड़ी बिनते अली शाम के दरबार में वाहे जाबा कह रही थी सैयदा की लाडली शाम के दरबार में चादरों का नाम सुनकर रो पड़ी बिनते अली शाम के दरबार में चादरों का नाम सुनकर रो पड़ी बिनते अली शाम के दरबार में कुर्सियों पर कातिलाने चाहते बैठे हुए साया है दीवार में थे सब हरम लेकिन खड़े बावफा को ढूंढती थी दुख्तरे शेरे जरी शाम के दरबार में चादरों का नाम सुनकर रो पड़ी बिनते अली शाम के दरबार में चादरों का नाम सुनकर
رو پڑی بنتے علی شام کے دربار میں واہ جابا کہہ رہی تھی سیدہ کی لاڈلی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنتے علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنتے علی شام کے دربار میں شمر دیکھا تو سکینہ سہم کر رونے لگی دور ہو جا شمر فضا چیخ کر کہنے لگی خوف سے مرجھا رہی ہے باغ عصمت کی کلی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنتے علی شام کے دربار میں واہ جابا کہہ رہی تھی سیدہ کی لاڈلی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنتے علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنتے علی شام کے دربار میں تشت میں بابا کے سر پر جب پڑی اس کی نظر اپنے زخموں کی رہی نہ پھر سکینہ کو خبر دوڑتی بابا کی جانب لاڈلی بیٹی چلی شام کے دربار میں واہ جابا کہہ رہی تھی سیدہ کی لاڈلی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنتے علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنتے علی شام کے دربار میں جب علی اکبر کے سر کو سامنے لایا گیا ہو گئی بے ہوش ماں سے نہ سنبھل پایا گیا دختران فاطمہ پڑھنے لگی نادے علی شام کے دربار میں واہ جابا کہہ رہی تھی سیدہ کی لاڈلی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنتے علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنتے علی شام کے دربار میں چادروں کا نام سن کر رو پڑی بنتے علی شام کے دربار میں ویرن بازو سگرا نہیں جینا 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 او بیمار نے درد وچوڑا بیمار نے درد وچوڑا کیویں سہنا
वीरन बाजो सुगरा नहीं जीना 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 ओ बीमार ने दर्द विछोड़ा बीमार ने दर्द विछोड़ा किवें सहना वीरन बाजो सुगरा नहीं जीना 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 ओ इस गल दा वीर माने ओ मैनू वीर ने आप लहाया तू छड़ के जद दा टुरिया मुड़ लैन मैनू नहीं आया होयो नया के जद भी मनाउणा होयो नया के जद भी मनाउणा ओ मैं नहीं मनना वीरन बाजू सुगरा नहीं जीना वीरन बाजू सुगरा नहीं जीना वीरन बाजू सुगरा नहीं जीना ओ मैं रब दियां जाना अंदर हो जदों नाम सुना अकबर दा ओ की हाल दसा मैं नाना जो होंदा मैं मुज़तर ओ मौजन दे नाल में अकबर ओ मौजन दे नाल में अकबर अकबर कहना वीरन बाजो सुगरा नहीं जीना वीरन बाजो सुगरा नहीं जीना वीरन बाजो सुगरा नहीं जीना ओ लैला दे चन तो नाना ओ मैं भाग पढ़ाई लैनी ओ बनरे दा मुख वेखण दे बदले मैं जान भी देनी ओ मैं इस तू वध की नाना ओ मैं इस तू वध की नाना ओ ओनू देना वीरन बाजू सुगरा नहीं जीना वीरन बाजू सुगरा नहीं जीना वीरन बाजू सुगरा नहीं जी जाओ से 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 जाओ से